اور ख़ास طور پر اس آج کی مقدس مبارک پاکیزہ رات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں ہیں اور شہزادہ حضور ریحان ملت کا آپ دیدار کر رہے ہیں۔ ایک شخص ہے میدان محشر میں، میرے حضور نے فرمایا اس کے اعمال کو تولا جا رہا ہے، اس کے اعمال کو وزن کیا جا رہا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا اس کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہے۔ اس کے اعمال کو جب تولا گیا، نیکیاں بھی اتنی، گناہ بھی اتنے، اب وزن تو کر لیا گیا، ایک نیکی کی ضرورت پڑی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ایک نیکی مل جائے جنت میں چلا جائے گا، ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی ہو تو جنت کا راستہ کلیئر ہے، جنت کا راستہ صاف ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، دوتا کے سنی جنتی مسلمانوں ذرا دل سے سننا ان جملوں کو۔ ایک نیکی کی ضرورت پڑی، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے ایک نیکی ہوتی میرا کام بن جاتا، ایک نیکی ہوتی میں جنت میں چلا جاتا، ایک نیکی ہوتی میری بھی مغفرت ہو جاتی۔ اب اللہ کا کرم بھی دیکھو، اب رب کی رحمت نے بہانہ تلاش کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، ایک نیکی کی تجھے ضرورت ہے، جا تیرا رب تجھے اجازت دیتا ہے۔ میدان محشر ہے، اہل محشر ہے سارے کے سارے، اولین آخرین جمع ہے، جا چلا جا، اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دے تو ایک نیکی لے کے چلا آ۔ اب دیوانوں ذرا غور سے سننا، میری طرف دیکھ کے سننا، نہ آواز دیکھنا نہ انداز دیکھنا، اب بات ذرا قاعدے سے سن لینا، انشاءاللہ دل کو چھو جائے گی بات۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت نے بہانہ تلاش کیا، پروردگار نے فرمایا، اے میرے بندے ایک نیکی لے کے آ جا، جا یہ اولین آخرین جمع ہے، اہل محشر کے پاس جا، جا کر کے ایک نیکی کوئی تجھے دے دے، ایک نیکی اگر تو لے کے آ گیا تیرا راستہ صاف ہو جائے گا، تو جنت میں چلا جائے گا، تجھے پروانہ نجات مل جائے گا، تجھے پروانہ جنت مل جائے گا۔ یہ چلا ہے بڑی امید کے ساتھ میں کہ کوئی مجھے ایک نیکی دے دے گا، یہ چلا محشر میں، اس نے اپنوں کو تلاش کیا، اس نے سوچا غیروں کے پاس گیا تو کوئی کام نہیں آنے والا، اپنے کام آتے ہیں، تو اپنی ماں کے پاس چلا گیا، اپنی ماں سے جا کے کہنے لگا، اے میری ماں تو نے بڑا پیار کیا ہے مجھ سے، تو نے بڑی محبت کی ہے مجھ سے، اے میری ماں تو نے مجھے اپنے شکم میں 9 مہینے تک رکھا ہے، اس کے بعد میں میری پرورش کی ہے، اے میری ماں میں تیرے شکم کے ذریعے پیدا ہوا، اے میری ماں تجھے بڑا پیار تھا مجھ سے۔ آج میدان محشر میں اے میری ماں ایک نیکی کی ضرورت ہے، اے میری والدہ مجھے ایک نیکی دے دے، اگر تو نے ایک نیکی دے دی میرا کام بن جائے گا، ایک نیکی اگر تو نے مجھ کو دے دی مجھے پروانہ جنت مل جائے گا۔ ماں نے کہا بیٹا تو میرا بیٹا ضرور ہے، مگر سن لے آج محشر میں سب کو اپنی فکر لگی ہے، آج کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ ماں نے کہا بیٹا نیکی نہیں ملے گی، جا کہیں اور چلا جا۔ ماں جس نے بڑا پیار کیا تھا، ماں جس نے بڑی محبت کی تھی، یہ مامتا کا رشتہ محشر میں دم توڑ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا نیکی نہیں ملے گی، یہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا اے میرے والد تم نے بھی بڑا پیار کیا ہے، تم نے بھی بڑی محبت کی ہے، میرے لیے تم نے بہت کچھ کیا ہے، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مجھے دے دو، ایک نیکی اگر مجھے مل گئی میرا کام بن جائے گا۔ دیکھیے آپ کے ہمارے درمیان کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، نبی رہے حضور اعلیٰ حضرت شہزادے حضور ریحان ملت حضرت علامہ الشاہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو مصافحہ کرنے کا بھی موقع ملے گا اور حضور مرید بھی کریں گے، اور خاص طور پر اس آج کی مقدس مبارک پاکیزہ رات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں ہیں
اور شہزادہ حضور ریحان ملت کا آپ دیدار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی، اس کے بعد میں آپ سے سیدھا حضرت علامہ مفتی الشاہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آپ حضرات حضرت کے نورانی کلمات بھی سنیں گے اور حضرت سے مرید بھی ہوں گے۔ آپ دیدار کرتے رہیے، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ یہ گلشن بریلی کے مہکتے ہوئے گلاب ہیں، گلشن بریلی کے مہکتے ہوئے، گلشن رضا کے مہکتے ہوئے گلاب ہیں۔ اور وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، عاشق جب بریلی کا نام سنتے ہیں نا مچل جاتے ہیں۔ بریلی کا نام عاشق سنے۔ اچھا، آپ اور ہم چاہے کسی بھی خطے میں رہیں دنیا کے، آپ بہار کے اس گاؤں میں رہتے ہیں، سیمانچل میں دھوتا میں رہتے ہیں، لیکن جب کوئی آپ کو دیکھتا ہے، آپ جاتے ہیں دربار غریب نواز میں، آپ جاتے ہیں دربار علاؤ الدین میں، آپ کو دیکھ کر دیکھنے والا کہتا ہے یہ بریلوی جا رہا ہے۔ بہار کا رہنے والا مگر دیکھنے والا کہے بریلوی ہے۔ ہم سنبھل مراد آباد کے رہنے والے، ہمیں دیکھنے والا کہتا ہے بریلوی ہے۔ اللہ کا کرم تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کی محبت تو دیکھو، اعلیٰ حضرت سے ہم نے محبت کی، خدا کی قسم ہم کہیں کے بھی رہنے والے ہو، اعلیٰ حضرت نے اپنے دامن سے اس طرح ہمیں مضبوطی سے جوڑ رکھا ہے، کہیں بھی جائیں بریلوی ہی کہلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ زیارت کرتے رہیے۔ اب میری بات آپ توجہ سے سنیں، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ محشر کا، میدان محشر کا منظر، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں۔ ایک انسان ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مل جائے تو کام بن جائے۔ سوچنا رات کو بستر پہ لیٹ کے کہ جب میدان محشر میں ہوں گے وہ منظر ہوگا کیسا، میدان محشر کا منظر کیسا ہوگا۔ ہم سنتے تو رہتے ہیں، بڑا ہم اس کو جو ہے ہلکا سمجھتے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، سنجیدہ نہیں ہوئے کہ محشر ہے کیا۔ آؤ سنو میرے عزیزو، تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والو، میدان محشر کا منظر میرے آقا نے بیان فرمایا، میرے حضور نے فرمایا جب قبروں سے اللہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھ کر نکل کے چل پڑیں گے، ایک ایک قبر سے 70 نکل کے آئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر ایک ایک قبر سے 70 نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر آئیں گے، تو میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب حضرت صالح اپنی اونٹنی پہ آئیں گے تو آقا آپ بھی اپنی اونٹنی پر ہی آئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی سنو، حضرت صالح اپنی اونٹنی پہ آئیں گے، لیکن میری اونٹنی پہ میری بیٹی، میری شہزادی فاطمہ آئے گی۔ توجہ سے سنیں ذرا، میری اونٹنی پر، ماشاءاللہ اللہ بچے کو سلامت رکھے، عمر خضر عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اونٹنی پہ میری شہزادی محشر میں۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیسے آئیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تو براق لے کر آئے، بلبل سدرہ جناب جبرائیل براق لے کر آئے، تو براق نے مجھ سے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ آج سوار ہو رہے ہیں، آقا محشر میں بھی مجھ پر سوار ہو جائے۔ جب براق رویا تھا میرے آقا فرماتے میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں میں براق پہ سوار ہو کے جاؤں گا، میں براق پہ سوار ہو کے جاؤں گا۔ بعد میں دیجیے گا، بعد میں ذرا سا سن لیجیے گا آپ لوگ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ زحمت دی جائے حضور کو، بس جلدی اپنی گفتگو ختم کروں گا۔
تو وہ میدان محشر میرے حضور نے فرمایا سب برہنہ ہوں گے، جسم پہ کسی کے لباس نہیں ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ جب سب برہنہ ہوں گے، لباس کسی کے جسم پر نہیں ہوگا، تو آقا ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا عائشہ وہاں مہلت کسے ہوگی کہ ایک دوسرے پہ کوئی نظر ڈال سکے؟ سب اس فکر میں ہوں گے کہ آج پروانہ نجات مل جائے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا محشر کا وہ منظر ہوگا کہ لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کان کی لو تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا بڑا خوفناک منظر ہوگا، بڑا خوفناک میدان محشر کا منظر ہوگا۔ اے لوگو، اسی لیے تو اس منظر کو بیان کرتے ہوئے ایک عاشق نے کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ وہ میدان محشر، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اپنی ماں کے پاس گیا، میری ماں ایک نیکی مجھے دے دے۔ ماں نے کہا بیٹا یہاں سب کو اپنی فکر ہے، نیکی نہیں ملے گی۔ باپ کے پاس گیا، باپ اپنے باپ سے بولا اے میرے والد مجھے ایک نیکی دے دو۔ کہا یہاں کوئی نیکی نہیں ملے گی، یہاں سب کو اپنی فکر ہے۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا میدان محشر میں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بہن بھائی کی نہیں ہوگی، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو اب یہ سب کے پاس گیا، اس نے ایک نیکی مانگی، کہتا ہے ایک نیکی دے دو میرا کام بن جائے، ایک نیکی دے دو میرا کام بن جائے، ایک نیکی مجھے مل جائے، مجھے پروانہ نجات مل جائے۔ ایک نیکی نہیں ملی۔ جب نیکی نہیں ملی تو حسرت کے ساتھ خود ہی چل پڑا، کہنے لگا نیکی نہیں تو جنت میں جانے کا راستہ صاف نہیں، نیکی نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر حسرت کے ساتھ میں دوزخ کی طرف چل پڑا ہے۔ اب یہ دوزخ کی طرف جانے لگا ہے، سوچ رہا ہے نیکی تو ملی نہیں ہے، چلو اب دوزخ میں ہی چلا جاؤں۔ بڑی حسرت کے ساتھ جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک نیکی نہ ملنے پر اس کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تمہارے میرے درمیان جب الیکشن ہوتے ہیں ہمارے یہاں، کوئی ایک ووٹ سے اگر ہار جائے تو اس کی کیفیت اس بندے سے معلوم کرو۔ وہ سوچتا ہے کاش ایک ووٹ مل جاتا تو میں جیت جاتا۔ ایک ووٹ سے ہارنے والا 5 سال بس اسی غم میں گزار دیتا ہے۔ ایک ووٹ سے ہارنے والا یہاں پہ 5 سال اسی غم میں گزار دے، اور جو ایک نیکی نہ ملنے کی وجہ سے دوزخ کی طرف چل پڑا ہو، اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ حسرت کے ساتھ دوزخ کی طرف جانے لگا، اور دوزخ میں جا رہا ہے، یہی سوچتے سوچتے جا رہا ہے ایک نیکی مل جاتی کام بن جاتا، نیکی نہیں ملی جا رہا ہے۔ لیکن راستے میں اسے کسی نے روکا، اور روکنے والے نے کہا کیا بات ہے، کیسے تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، رنگ چہرے کے اڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی مل جاتی تو جنت میں چلا جاتا۔ اس نے جیسے ہی اتنا کہا تو جس نے معلوم کیا، سوال کرنے والے نے کہا تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تجھے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی چاہیے، مگر سن لے میرے پاس میں کوئی نیکی نہیں، ایک نیکی کے علاوہ سارے گناہ ہی گناہ ہے، ایک نیکی فقط میرے پاس ہے۔ اب ایک نیکی سے میں تو جنت میں نہیں جا سکتا، چل ایک نیکی سے اگر تو ہی جنت میں چلا جائے تو لے یہ میری ایک نیکی تو لے کے چلا جا۔ نیکی مل گئی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نیکی لے آیا،
پھر وزن کیا گیا اعمال کا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ نے فرمایا جنت میں چلا جا۔ پروردگار نے فرمایا تو جنت کا مستحق ہو گیا، چلا جا۔ یہ جیسے جنت کی طرف جانے لگا، اللہ نے فرمایا ٹھہر جا۔ یہ رکا، ذرا سا گھبرایا کہ اب نہ معلوم کیا ہو، کام تو بن گیا تھا مگر اب کہیں پھر رک نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا یہ بتا نیکی کہاں سے لے کے آیا؟ اللہ نے فرمایا بتا نیکی کہاں سے لایا؟ آج تجھے کس نے نیکی دی؟ کس نے اتنا بڑا کام کیا؟ کہنے لگا ایک بندہ مجھے ادھر جہنم کی طرف جاتے ہوئے ملا، اس کے پاس میں اللہ ایک ہی نیکی تھی، اس نے کہا میرا کچھ نہیں ہوگا ایک نیکی سے، تیرا کام بن جائے گا، لے نیکی لے کے چلا جا۔ تو اللہ نے فرمایا جا اسے بلا کے لا، اسے لے کر آ۔ اب یہ گیا، اس کو بلا کر لایا، اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بھی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے اس کو نیکی دی ہے؟ کہنے لگا ہاں پروردگار، ایک نیکی تھی فقط میرے پاس میں، ایک نیکی سے میرا کچھ نہیں ہونے والا تھا، میں تو جہنم میں جا ہی رہا تھا، تو میں نے سوچا یہی جنت میں چلا جائے، ایک نیکی میں نے اس کو دے دی۔ اللہ نے فرمایا سن لے یہ محشر کا میدان ہے اور تیرے رب سے بڑا سخی کوئی نہیں، تو یہاں اپنی سخاوت دکھانے لگا تو تیرے رب کی رحمت کو بہانہ مل گیا، تیرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے یہاں محشر کے میدان میں جب کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، تو نے سخاوت کی ہے، اب تو اپنے رب کی سخاوت دیکھ لے۔ اللہ نے فرمایا اب میں تیرے بھی گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ رب کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، رحمت حق بہانمی جویا، اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ آئے تو صحیح کوئی بندہ، جب اللہ نے، اچھا ایک بات اور میں آپ کو